جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج چونکہ عید مباہلہ ہے جس کی مبارکباد آپ کو دوبارہ پیش کرتی ہوں، اور اسی سلسلے میں ہم جو ہے وہ علی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور عید مباہلہ کی دوبارہ ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو مبارکباد ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر سوز خواں اور منقبت خواں جناب قسیم زیدی صاحب لائن پر ہیں، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور عید مباہلہ کی مبارکباد عرض کریں گے۔ السلام علیکم عالم تمام سامعین کو اور محترم علی بھائی کو جناب میری جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مباہلہ کی مبارکباد۔ عید مباہلہ کے حوالے سے کچھ نذران عقیدت ہم چاہیں گے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ جی ضرور، میں عید مباہلہ اور عید غدیر دونوں ہی جی ہاں جو ہے بالکل وہ بالکل۔ منقبت میں ہے، میں سماعت نظر کرتا ہوں۔ ایک دو ضرور پیش کیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں، ماشاء اللہ۔ کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں، ہر دل کو پکڑ کے رہ گئے اکثر غدیر میں، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں، کہ درتے رسول پاک پہ قرآن کی طرح سبحان اللہ۔ درتے رسول پاک پہ قرآن کی طرح، سرور مباہلے میں تھے حیدر غدیر میں، واہ 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 ماشاء اللہ۔ سرور مباہلے میں تھے حیدر غدیر میں، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں، اور من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، من کن تو کہہ رہے تھے من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، اور ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں۔ اور تمام سامعین اور علی بھائی اس شعر کو بطور خاص سماعت فرمائیے۔ حافظ کلام سے آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ اٹھ اٹھ کے داد دیتے خدا کے رسول کو، واہ واہ واہ۔ اٹھ اٹھ کے داد دیتے خدا کے رسول کو، اور ہوتے جو کربلا کے 72 واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہوتے جو کربلا کے 72 غدیر میں، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں، کہ پائی سزا زمین
کی طرف آپ شامل کو لے کر جا رہے ہیں کہ پائی سزا زمین کے اندر چلا گیا، ارے جو ہو رہا تھا حال سے باہر غدیر میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ارے جو ہو رہا تھا کھال سے باہر غدیر میں، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں۔ اگر آپ میر صاحب کا کلام آپ کی سماعت میں نظر کر رہا تھا، مقطع سماعت میں نظر سماعت فرمائیے کہ بہلول گر سکھا دیں تکلم ہنر مجھے، سبحان اللہ، بہلول گر سکھا دیں تکلم ہنر مجھے، ارے جا کر بناؤں گا واہ واہ واہ، بہت غدیر میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ دیا رسول نے آ کر غدیر میں۔ آپ سن رہے تھے پاکستان سے، کراچی سے سوس خان منتخب خان جناب قسیم زیدی صاحب کو بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں، آپ نے جو ہے وہ عید مباہلہ کے اس جشن میں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں کلام پیش کیا، مولا قبول و مقبول فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اور بہت ہی نہ صرف کہ آواز کا حسن تھا بلکہ جو شاعری کا انتخاب انہوں نے کیا ہے اور جس انداز خوبصورت انداز میں پڑھا ہے بہت ہی خوبصورت تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ان سے سنتے رہیں، لیکن چونکہ پروگرام میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہن مقصود حسین سیداز کر رہا ہوں وارفورڈ سے۔ وعلیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مقصود حسین صاحب، عید مباہلہ مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ جناب نقوی صاحب اسلام آباد سے بڑی کوشش کر رہے ہیں آپ کو فون کرنے کی، لیکن وہ فون نہیں مل پایا ہے، وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں انجینئر اس وقت کام کر رہا ہے کہ آپ کا یہ ٹیلی ویژن وہاں آئے، ہدایت ہونے میں کوئی تکلیف ہے وہاں۔ جی انشاءاللہ مجھے ایک اپائنٹمنٹ ہے، اس لیے میں جلدی بات ختم کروں گا میری۔ جناب موسی صاحب، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مباہلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں واضح فرما دیا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ پیغمبر نے بجا لایا۔ کچھ لوگ اس کی باریکی اس طرح سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مباہلہ ہوا نہیں، حضرت بد دعا نہیں ہوئی تھی، مباہلہ میدان مباہلہ میں حضور گئے تھے۔ وہ کہنے والے جو ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف پنجتن پاک علیہ السلام نہیں تھے، اگر وہاں جانا ہوتا تو حضور اپنی ازواج سے بھی اور اصحاب سے بھی لوگوں کو لے کے جاتے۔ وہ جو کہ اس معاملے میں اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مباہلہ نہیں ہوا، ایکچولی مباہلہ ہوا تھا، آپ وہاں گئے ہیں، بد دعا نہیں ہوئی۔ اگر مطلب مباہلہ کا یہ بد دعا کرنا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر مباہلہ کا مطلب مقابل آنا ہے تو پھر سچ والی فوجیں وہاں مورچہ بند ہو گئی تھی۔ بالکل ایسے ایک بات، اور اس لیے نصارہ نے جزیہ دینا تبھی قبول کیا تھا ان کو دیکھ کے، اور پھر نصارہ کے جہاں کے یہودیوں کا جو سردار تھا اس نے آفس، اس نے دیکھ کے اس لیے کہا تھا کہ یہ نورانی چہرے اگر بد دعا کریں گے تو واقعا قیامت تک کوئی متنفر زندہ نہ بچے گا، ان میں سے وہ چڑیاں تک مر جاتی ہیں، اس لیے بد دعا سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تو اس لفظ کو ٹیکنیکلی وہ استعمال کرتے ہیں کہ مباہلہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو ازواج بھی جاتے ہیں، اور وہاں ایک لفظ کی فقل تعالوا نہ تو ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم کو کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ نساء یہاں جمع کا مطلب بمانی اپنی عورتوں کے نہیں آیا ہے، صنف کے لحاظ سے آیا ہے، مردوں میں اور عورتوں میں، یہ صنف کے لحاظ سے آیا ہے۔ صرف جناب سیدہ ہی جمع کے صیغہ میں شامل تھی۔ آپ کو مباہلہ بہت بہت مبارک ہو، ہمارے لیے یہ بڑی عید ہے اور بڑی فتح ہے، اور اس میں پنجتن پاک علیہ السلام ہی گئے تھے جو سچے ہیں،
اور جس میں کبھی کذب کا شائبہ نہیں ہوا. کذب جھوٹ کہنے کو نہیں کہتے, کذب خدا کی وعدانیت میں کذب کہتے ہیں. جی جی بہت مہربانی, دعا میں یاد. جزاک اللہ, بہت خوبصورت بہت احسن گفتگو فرمائی. اور یہی چیز ہے جناب, دیکھیں کہ ہمیں آج جو ہے وہ اتنی بڑی فتح اسلام کو نصیب ہوئی مجد پاک کے طفیل کے. ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ کہنا ان کا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں, اشارہ بھی کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرکنا شروع ہو جائیں گے, حرکت کریں گے. تو ہمیں اس سے ہمیں ان تمام چیزوں کا دو طرح سے جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہیے, دو طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. کہ ایک تو اس کا پہلو وہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا تھا پورا, اس کا پس منظر کیا تھا, ماحول کیا تھا. یہ تمام چیزیں یہ چونکہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں, اس لیے اپنے بچوں کو بتانا, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتانا بہت ضروری ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں معنوی اعتبار سے جو اس کے اندر سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے, جو ہمیں اس کے اندر سے روشنی مل رہی ہے, وہ کیا ہے, اس کی اصل تعلیمات کیا ہے. اگر اس کے اندر کچھ نہ ہوتا, صرف تاریخی اعتبار سے ورق کے اوپر سیاہی کا استعمال ہوتا, تو رسول اللہ اتنی زحمت نہ کرتے. بالکل وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, نسلوں میں کیا چیزیں رواں دواں ہیں اور ہم نے آگے کیا دینا ہے. تو ان تمام چیزوں کو, ان پہلوؤں کی جانب بھی ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا. اور اس سے ہم نے مختلف ادوار کے اندر, مختلف زمانوں کے اندر, مختلف علوم کے سامنے جو ہے مختلف بلکہ یوں کہوں کہ انحرافات کے سامنے ہم نے دیوار کھڑی کرنی ہوگی. اس پہ گفتگو ہماری ناظرین جاری رہے گی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران فضل صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہاں جی, موبائلہ کی مبارک ہو. جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں ایک چھوٹی سی جو بات کرنا چاہتا ہوں. روایات میں جو جن کو صدیق اور صدیقہ کہا جاتا ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتے اس آیت کے بعد. روایات میں جن کو صدیقہ اور صدیق کہا جاتا ہے وہ تو کہیں نہیں نظر آتے اس آیت کے بعد. کہنے کا مقصد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تم ایمان لے آئے ہو تو تقوی اختیار کرو, اور تقوی اختیار کی ہے تو اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو صادقین قرآن کی بات کر رہا ہوں میں, اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ جو قرآن کی آیات ہے موبائلہ, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اشتہار دے دیا کہ صادقین یہ ہیں. اگر صادقین کو ڈھونڈنا ہو تو قرآن ہی سے ملتے ہیں. تو ان سے بڑھ کے صادقین کون ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادقین ہیں. لے آؤ تم اپنے پاک سچے, اور لے آتے ہم اپنے پاک سچے. تو میں نے یہ بھی روایت سنی ہے یہ کہ حضرت سلیمان فارسی انہوں نے, کیونکہ اس معاملے کا, اس میدان کا جو انتظام کر رہے تھے وہ سلیمان فارسی کر رہے تھے, اور جب نبی پاک وہاں پہ پہنچے تو کہا کہ سلیمان اس جگہ سے دور چلے جاؤ, اس میدان سے دور نکل جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ یا نبی پاک میں آئے تو آپ کی اہل بیت کا درجہ دیا آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ سچوں کا, صادقین کا فیصلے ہونے والا ہے. تو وہ وقت یاد کرو جب تم نصارہ کے پاس بیٹھتے تھے, یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنا ایک لمحہ زندگی کا کفر میں گزارا اور جھوٹ میں رہا, اس کو فالو نہیں کیا جاتا. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا
کفر میں گزارا اس کی اطاعت نہیں ہوتی ہے. تو لہذا تم پچھلی زندگی میں جو کچھ کرتے تھے اس لیے کیونکہ یہ لعنت ہونی ہے تو لعنت جو ہے وہ تمام چیزوں کو کور کرتی ہے, تم اس جگہ سے دور چلے جاؤ. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اطاعت کریں ان کی, میرا مطلب ہے جن صحابہ کی بات کرتے ہیں تمام صحابہ نے تو اپنی زندگی کفر میں گزاری ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ خیر چھوڑیں عمران صاحب, خیر یہ پھر وہ اختلافی باتیں ہو جائیں گی. ہم آج محمد والے محمد کی مدح کرنے بیٹھے ہیں, سب جانتے ہیں تاریخی حیثیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے اور موقف آ گیا, آپ کا موقف آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم نے جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیں. یقیناً جیسے کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اطاعت معصوم من اللہ, جو کہ خطا سے پاک ہو, جو کہ معصوم ہو, منزہ ہو, خدا کی طرف سے مخصوص کیا گیا, اس کی اطاعت ہے, نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ تائب ہو کر اور اسلام میں داخل ہوئے. بہرحال جو ہے وہ اختلافی بات ہے, اور اگر ہمارے برادران بات چیزیں فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے, خدا نے جو ہے وہ ہر ایک سے حساب لینا ہے, اور اپنے نظریات کا, اپنے اعمال کا حساب ایک دن یقیناً ہر انسان ضرور دے گا. مگر جس کے سامنے روشن و منزہ و برہان کے ساتھ جو ہے وہ واضح راستہ موجود ہو تو اسے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی. ہمارے سامنے محمد آل محمد کی سیرت موجود ہے, کہ علمی زندگیاں موجود ہیں, پریکٹیکل لائف پوری موجود ہے. تو ہم نے تو اس سے فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمات کی سے جو روشنی ہے وہ کشف کریں, زیادہ اس کے اندر آگے بڑھیں, کیونکہ ہماری بھی زندگی لمیٹڈ ہے نا. بالکل, کیونکہ ہم بھی تو بحیثیت انسان ہیں, ہماری بھی زندگی لمیٹڈ ہے. تو ہم کیوں نہ اس کے اندر اپنے درجوں کو بلند کریں اور ان سے زیادہ, ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لینے کی کوشش کریں. ہم اس کو ایسے کر کے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور مناسب ہوگا, کہ بجائے اس کے کہ جب ہمیں راستہ مل چکا ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں اور اس کو اور آگے بڑھیں اور یہی جو ہے فرق واضح کیجئے. ایک کال میرا خیال ہے شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم شاید بریک پہ جانا ہوگا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب خوش آمدید. جناب آپ کو علی مسیح صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں, اور جناب کا پروگرام سن رہا ہوں. عید مبارک کی سب مومنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت ڈال دو تو دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے. کیونکہ بغیر محبت کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کلمہ پڑھو محبت کے ساتھ. کلمہ نور ہے اور نور کے ذریعے سے اپنے آپ کو نور بناؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں, اور جو ولیوں سے پیار کرتے ہیں وہ شیعہ بن جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ محبت کے ذریعے سے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو راضی کر لو, کیونکہ اللہ راضی ہو گیا بے شک تو دنیا کے راضی کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہے. دنیا راضی ہوگی, اللہ ناراض ہوگا تو سب کچھ خراب ہے. جناب اسی کے ساتھ جلد جاتا ہوں, اشرادو کا شکریہ, اور جناب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت خوبصورت بات, آپ کے جذبے, آپ کے جو ایک وفاداری ہے ہدایت ٹی وی کے ساتھ, خوبصورت بات کہہ گئے محمد یعقوب صاحب کہ ہمیشہ جو ہے خدا کو سادگی سے اور بہت جامع بات کہہ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. امام حسین السلام کی دعائے عرفہ کا جملہ کہہ گئے کہ جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا. بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ بڑی ایک لائن کا جو یہ جملہ ہے نا, جو دعائے عرفہ سے امام حسین السلام کا, یہ انسان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے. اگر صرف اس کو پکڑ لے پوری زندگی, باقی پھر کسی جھگڑے میں کسی اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بہت مختصر اور بہت جامع کلام کرتے ہیں, بہت ہمیشہ مطلب بزرگوں کا سایہ خدا سب کے سروں پہ سلامت رکھے. تو وہی والی بات ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے نا, کہ مولانا نے فرمایا کہ بزرگ کی بات جوان کی بات پہ فضیلت رکھتی ہے. وہی چیز ہے ماشاءاللہ, خدا زندگی دے اور ان کا سایہ جو ہے وہ مومنین کے اوپر, مسلمین پہ سلامت رکھے. تو بات ہو رہی تھی مباہلے کی, کہ ہمیں اس کے ان پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے. خدا کی قسم بہت بڑی عبرت ہے آج کے دن, اگر ہم دیکھیں بڑی عبرت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. بہت بڑا درس جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے مباہلہ کے اندر. ہم نے دیکھا کہ جو نصارہ نجران آئے انہوں نے بھی تعریف و تمجید کی,
امت مسلمہ نے بھی تعریف و تمجید کی، انہوں نے بھی جو ہے وہ جزیہ دینا گوارا کیا، ایمان نہیں لائے، یہاں پر بھی زبانی ایمان لائے، اس کے بعد جناب سلمان فارسی کی قبر پہ ایک میزائل بھی دے مارا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا تقابل ہے۔ اصل تو وہ بات ہے کہ جو کہ کہنا مانے اور تابعدار ہو جائیں، اس پہ بھی بات اور کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بہن یا علی مدد، پیر مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب کو شامدید، اور آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی دے۔ ماشاءاللہ، عید مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ بالخصوص شیعان حیدر کرار کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، ہدایت ٹی وی کا خاصہ ہے موسی بھائی کہ الحمدللہ ہم محمد اور آل محمد کی خوشیوں میں بھی شریک ہیں اور محمد اور آل محمد کے غم میں بھی پہلی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مبالہ میں یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، ہمارے برادران بھی کہتے ہیں کہ مبالہ میں صرف وہی ہستیاں گئی ہیں جن کے اوپر آیت اتری ہے۔ تو جس طرح مقصود حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ اس آیت کو جس طرح ترجمہ بنتا ہے یا یہ جو لوگ کرتے ہیں، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ جمع کے صیغے میں صرف اور صرف جب عورتوں کی بات آئے تو جناب زہرا سلام اللہ لے کے گئے، نفسوں کے سلسلے میں آئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کچھ لوگ موسی بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا وہاں کچھ کیا اور لوگ نہیں تھے، ان کا رتبہ نہیں تھا؟ لیکن ہر بندے کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ جو لوگ پہلے مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو ان میں تو نبی پاک کی آل اولاد میں کیا یہ لوگ فرق محسوس نہیں کرتے؟ تو میرا امت مسلمہ سے ایک سوال ہے، پوری امت مسلمہ سے، کہ جو لوگ مبالہ میں گئے تھے، ساری دنیا کو پتا ہے، ہر مومن مسلمان کو پتا ہے، ہر فرقے کو پتا ہے کہ وہاں وہ پنج تن پاک وہی ہستیاں گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا۔ تو جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہی ہستیوں کو، جن میں مولا کائنات جناب زہرا سلام اللہ اور جنت کے دو سردار شامل تھے، جٹلا دیا تھا، کیا وہ اس قرآن پاک کی آیت کو نہیں جٹلایا؟ انہوں نے اسی کو جٹلایا، وہی مصداق تھے، وہی ہستیاں تھی۔ اور لوگ سمجھ لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی، لوگ تحقیق کریں کہ جس نے بھی جٹلایا ہے، جس نے بھی قرآن کی آیت کی وہ انکاری کی، اس نے امام حسین علیہ السلام کا انکار کیا، مولا کائنات کا انکار کیا، جناب زہرا سلام اللہ کا انکار کیا۔ ہم ہر اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ لعنت تو اللہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ لعنت میں شریک ہے کہ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے اس کے اوپر لعنت ہے، جو قرآن کی آیتوں کا منکر ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے، اپنی تحقیق جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد اور آل محمد کے صدقے اگلے دن آنے والے ہیں، محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے موسی بھائی کہ جب مدینے کے لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ یہی ہماری شیعوں کا خاصہ ہے۔ اس سال بھی ہم اسی طرح محبت، خلوص، اخلاص کے ساتھ عزاداری، یہ امام حسین ہمارا زیور ہے موسی بھائی، ولایت علی ہمارا زیور ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ یہ اپنے اپنے محبت اور اپنے اپنے عشق کی بات ہے۔ میں آج صبح ایک بات آپ سے شیئر کر کے جاننا چاہوں گا، جناب میثم تمار کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو جناب میثم تمار جو ہے نا، وہ اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے، تو جب جاتے تھے تو کہتے تھے میں اس لیے غذا کھاتا ہوں کہ میرے مولا کا فرمان پورا ہو، اور تجھے اس لیے غذا دیتا ہوں کہ تو بڑا ہو اور یہاں مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں۔ تو ہماری پاکستان کے عزاداروں کی، تمام شیعان حیدر کرار کی اسی طرح پاک پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں حفاظت فرمائے، اور ہر مومن سجدہ ریز ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا امام زمانہ آپ آ جائیے، کہ اب
جو ہے نا بہت حالات خراب ہو گئے دنیا کی. دنیا بہت باتیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو حکم اذن دے کہ وہ دنیا میں آئے اور ظلم و جور جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور انصاف پوری دنیا میں چھا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پوری امت مسلمہ کو پھر ایک بار عید مبارک ہو اور عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہر مومن مسلمان محبت کرنے والا شامل ہو. کوئی ماتم کرتا ہے, کوئی زنجیر زنی کرتا ہے, کوئی روتا ہے, کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے, کوئی بالکل اس دنوں میں گوشت نہیں پکاتا. یہ ایک دنیا کی رسمیں ہیں, اس میں شریک ہو جاؤ, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جزاک اللہ. پیر مولا علی مدد, پیر مولا علی مدد. بہت شکریہ. ہمارے کالرز جو شریک ہو رہے ہیں اور بہت اچھی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں اور زیادہ جو ہے ان کی ڈیپتھ میں پہنچ پا رہے ہیں اس واقعے کی. جائیں گے ناظرین ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ سے مزید بات چیت کریں گے, آپ کی مزید فون کالز کو ریسیو کریں گے, اور لیکن لینا ہوگا ہمیں فی الحال چھوٹا سا بریک.